ڈپینڈنسی تھیری اینڈ سوشل چینج. تو جیسا یہ ورڈ ریفلیکٹ کر رہا ہے اور یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ سوشالوجی کے خاص طور پہ جو طلبہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ڈپینڈنسی تھیری کے کور ایشوز کیا ہیں. لیکن اس ماڈیول میں ہم کوشش کریں گے کہ جو پرنسپلز ہیں، جو ڈاکٹرن دیا گیا ہے ڈپینڈنس تھیری کے کا، اس کا جو سوشل اور کلچرل جو چینج ہے کسی سوسائٹی میں آتی ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو ڈپینڈنس تھیری کو جو ہے اگر ہم ورڈ سسٹم تھیریز کے حوالے سے بات کریں اور اس میں، تو یہ ریڈیکل اینڈ فنڈامنٹل کریٹیک ہے بنیادی طور پہ ڈیولپمنٹلزم کے اوپر، دیٹ ہیو ہسٹوریکل روٹس ان مارکسسٹ لیننسٹ نوشنز اباؤٹ نیو کولونیلزم اینڈ کولونیل ایکسپینشن. یہ تھوڑے سے ہیوی لوڈڈ سے ورڈ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈپینڈنس تھیری ہے اس کے پروپوننٹ جو ہیں انہوں نے، اور اس میں مارکسسٹ اور لیننسٹ جو ہیں وہ انتہائی پرسپیکٹو مضبوط ہیں، جنہوں نے کریٹیک کی ہے بنیادی طور پہ وہ جو ویلسٹین کی تھیری ہے جس کو ورلڈ سسٹم تھیری کہا جاتا ہے. انہوں نے بنیادی طور پہ جو نقطہ اٹھایا ہے، جو کریٹیسزم ہے وہ یہ ہے، اور یہ فنڈامنٹل ہے کریٹیسزم، کہ تھرڈ ورلڈ کو یا ڈیولپنگ ورلڈ کو انڈر ڈیولپ رکھنے کا جو پروجیکٹ ہے اس کے ذمہ دار ڈیولپڈ اور ویسٹرن ورلڈ ہے. وہ کیسے؟ آئیے آگے ہم سلائیڈز میں اس کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ ذہن نشین کر لے کہ جو ڈیولپمنٹ کی اور ماڈرنائزیشن جتنی بھی تھیری ہیں جو ویسٹرن ورلڈ میں پروپاگیٹ کی گئیں، ان کو ڈیولپ کیا گیا، جنریٹ کیا گیا، ان کے اوپر کریٹیسزم کے طور پہ یہ تھیری جو ہے ڈپینڈنسی تھیری یہ مارز وجود میں آئی. تو ڈپینڈنسی تھیری کے جو تھنکر ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ انڈر ڈیولپمنٹ ان دی ڈیولپنگ کنٹریز اروز ایٹ دی سیم ٹائم اینڈ بائی دا سیم پروسیسز ایز ڈس ڈیولپمنٹ ان دی ریچر ڈیولپڈ کنٹری. یعنی آپ اس کو دیکھیں کہ انڈر ڈیولپمنٹ اگر ہے تھرڈ ورلڈ کے اندر، اس کی اسی وقت جب ویسٹ ترقی کر رہا تھا، یہاں سے تھرڈ ورلڈ سے خاص طور پہ اگر آپ سب کانٹیننٹ کی مثال لے لیں، اگر آپ ساؤتھ ایشیا کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اسی کو اپلائی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طرف ترقی ہو رہی تھی اور دوسرے جو لوگ ہیں اسی وقت ایٹ دا سیم ٹائم وہ لوز کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ویسٹرن امپائرز بنی ہیں خاص طور پہ وہاں پہ جو جوائنٹ جو ملٹی نیشنلز ہیں دے آر ایٹ دی کاسٹ آف دی ریسورسز آف دی ڈیولپنگ اور دا لیس ڈیولپڈ کنٹریز. تو جو ڈپینڈنسی کے تھیری کے جو تھیرسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن کیپٹلزم کی انٹروینشن، اور یہ جو لفظ ذرا دیکھیں انٹروین، اس کا مطلب ہوتا ہے انٹروڈ کرنا، کسی پہ حملہ کر لینا، کسی پہ قبضہ کر لینا، کسی کی جائیداد کے اوپر، کیپٹل کے اوپر، ریسورسز کے اوپر. اور وہ کہتا ہے کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ڈسٹرائے کرتا ہے سیلف سفیشنسی آف تھرڈ ورلڈ اکانومیز کے جو ریسورسز ہیں ان کو پلنڈر کر کے، لوٹ کر کے، وہ جو ویسٹرن کیپٹل ہے اس نے اس طرح جو کیا ہے. اور اس کی مثال آگے جو برٹن کی مثال ہے اور انڈیا کی مثال ہے، جیسے آلریڈی پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو برٹش انڈیا تھا اس وقت وہ کس طرح جو برٹن ہے اس نے اس کو استعمال کیا. ابھی برٹن نے کس طرح یہ کیش کراپ فارمنگ کی اس میں یہاں پہ متعارف کرائی، کس طرح اکانومسٹ نے پھر جا کے 1960 میں لیٹن امریکہ کی مثال ہے اس سلائیڈ میں دیکھیں، جس کو یونیورسٹی آف شکاگو کے اکانومسٹ ہیں اینڈرے، انہوں نے اس کو سمرائز کیا ہے 3 ڈفرنٹ جیتوں میں کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز جو ہیں انفیکٹ وہ کہتے ہیں ہائیلی ڈیولپڈ ایڈجنکٹس ہیں ٹو دا کیپٹل کنٹری آف یورپ. سیکنڈ وہ کہتا ہے کہ دا رچ کنٹریز could not have become the way without exploiting the poor one. یہ دیکھیں بہت بڑا کریٹیسزم ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہ ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک وہ دوسروں کو غریب
یا لیس ڈیولپڈ نہ کرتی، یعنی کہ ان کا ریسورسز اگر پلنڈر نہ ہوتے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ تھیریز ہیں وہ فوکس کرتی ہیں فیکٹرز انٹرنل ٹو دی پور نیشنز اینڈ اگنور دیئر امبیڈڈنیس ان ورلڈ اکانومی ڈومینیٹڈ بائی دا ریچ ون. تو یہ پھر کریٹیسزم ہے ورلڈ کی جو کیپٹلسٹ اکانومی کے اوپر. ڈیپینڈنس تھیری کے جو تھیرسٹ ہیں کہ اگر جو انٹرنل فیکٹرز جو ہیں یہاں پہ ان کو اگنور نہ کیا جاتا تو شاید جو ہے ان کا خیال ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ ہے وہ بھی اسی طرح ترقی کرتی جس طرح فرسٹ ورلڈ نے کی ہے.